والصلاة والقائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقام محمود الذي وعدته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فقال تعالى في مقام آخر: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وقال تعالى في مقام آخر: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. یہ بات ہم کثرت سے بتا چکے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ شرک، بدعت، فسق و فجور، گمراہیوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. حقوق اللہ کی پامالی، حقوق العباد کی پامالی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے. مسلمان اعتقادی اور عملی طور پر دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، جو یقیناً ایک افسوسناک بات ہے. اللہ کی توفیق سے ہم مسلمان ہیں. اسلام ایک مکمل دین ہے. وہ قرآن و حدیث کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ اور اس امت کے پہلے طبقہ صحابہ کرام کے اسوہ کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے. پھر اس سے انحراف اعتقادی طور پر، عملی طور پر، اخلاقی طور پر، یہ بہت بڑی گراوٹ ہے، بہت بڑی محرومی ہے. اور یہ اپنے آپ کو دوبارہ اس جاہلیت میں ڈالنا ہے جس
جاہلیت سے بچانے کے لیے اللہ نے اپنے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اگر ہم گمراہیوں کو دیکھیں، شرک بدعات کو دیکھیں، تو ایسا لگتا ہے کہ یہ زمانہ گمراہیوں کا، شرک اور بدعات کا زمانہ ہے۔ اگر فسق و فجور کو دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہ زمانہ فسق و فجور کا زمانہ ہے۔ اخلاقی گراوٹ کو دیکھیں تو لگتا ہے کہ یہ زمانہ اخلاقی گراوٹ کا زمانہ ہے۔ ہر برائی اپنے عروج پر ہے۔ سچ کہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر آنے والا دور پہلے دور سے برا ہوگا۔ ہر آنے والا دور پہلے دور سے برا ہوگا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی معروف حدیث ہے، اس پر ہم آج بات کریں گے۔ ویسے تو بہت ساری احادیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل کے حوالے سے رونما ہونے والی خرابیوں، چاہے وہ اعتقادی ہوں، عملی ہوں، معاشرتی ہوں، ان کے متعلق خبر دی ہے، بتایا ہے کہ لوگ ان خرابیوں میں مبتلا ہوں گے۔ ہم اس طرح کی کچھ احادیث آئندہ خطبے میں بھی آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ آج ایک حدیث کو ذکر کرتے ہیں جو کہ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں۔ فرمایا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ النَّعْلِ شِبْرًا بِشِبْرٍ ذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى قَالَ فَمَّنْ۔ فرمایا اے امت، تم لوگ مستقبل میں اپنے سے پہلے لوگوں کے طور طریقوں کو اختیار کرو گے، ہو بہو پورے طور پر ان کے طور طریقوں کو، جس طرح ایک بالشت دوسری بالشت کے برابر ہے، ایک پورا ہاتھ دوسرے ہاتھ کے برابر ہے، حتیٰ کہ اگر وہ سانحے کی بل میں داخل ہو گئے تو تم بھی اسی طرح ان کے پیچھے چلتے چلتے تم بھی سانحے کی بل میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو صحابہ نے کہا کیا اس سے مراد یہود اور نصارہ ہیں؟ تو آپ نے سوالیہ انداز میں کہا فمن، یہ نہیں تو اور کون ہے؟ اور ایک حدیث میں اس طرح کی بات کہی تو صحابہ نے کہا کیا اس سے مراد فارس اور روم کے لوگ ہیں، جو دو بڑی سلطنتیں تھیں تہذیبی اعتبار سے، اس دور کی بڑی سلطنتیں تھیں، کیا اس سے مراد فارس اور روم ہیں؟ تو فرمایا فمن، یہ نہیں تو اور کون ہے؟ یہود و نصارہ اور فارس اور روم میں تھوڑا سا فرق ہے۔ یہود و نصارہ مذہبی اعتبار سے اور فارس اور روم دنیاوی اعتبار سے۔ گویا مذہبی اعتبار سے شرکیات و بدعات میں تم مبتلا ہو جاؤ گے جیسے یہود و نصارہ، اور دنیاوی اعتبار سے فسق و فجور میں، دنیا پرستی میں اور آخرت فراموشی میں تم اس طرح ہو جاؤ گے جیسے فارس اور روم۔
گویا دینی اعتبار سے شرکیات و بدعات کا دور دارا ہو جائے گا، اور دنیاوی اعتبار سے فسق و فجور اور مادیت کا دور دورہ ہوگا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی۔ ہم آخر میں بتائیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر کیوں دی ہے۔ پہلے ہم اسی حدیث پہ بات کر لیتے ہیں۔ اس حدیث کا سبب بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کس موقع پہ کہی اور کیوں کہی۔ وہ سبب جامع ترمذی میں مذکور ہے۔ فتح مکہ کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حنین کی طرف جا رہے تھے جنگ کے لیے، تو بہت سارے فتح مکہ کے نو مسلم موجود تھے جو نیا نیا شرک کو چھوڑ کے آئے تھے۔ جب مکہ سے نکلے تو دور سے انہیں اپنا ایک متبرک درخت نظر آیا جس کا نام ذات انوات تھا۔ کسی بنیاد پر اس کو متبرک سمجھتے تھے، خاص طور پر جب مکہ سے باہر کہیں جنگ کے لیے جاتے تو وہاں ٹھہرتے، رکتے، اسلحہ اس کی ٹہنیوں پہ لٹکاتے اور اس کو فتح کی علامت گردانتے تھے۔ اب یہ تو ان کو پتا تھا کہ یہ تو جاہلیت کا ہمارا کام ہے، اس کو تو ہم نے اختیار نہیں کرنا، ہم مسلمان ہو چکے ہیں۔ لیکن وقت لگتا ہے جاہلیت سے نکلنے میں، وقت لگتا ہے۔ تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا، اجعل لنا ذات انوات کما لهم ذات انوات۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کا ذات انوات نامی درخت ہے جس سے وہ مذکورہ جو میں نے بتایا تبرک حاصل کرتے ہیں، آپ بھی ہمارے لیے کوئی ذات انوات مقرر کر دیں تاکہ ہم اسی طرح تبرک حاصل کریں اور ہمیں فتح ملے۔ اس موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ان کو ڈانٹا اور پھر یہ حدیث ارشاد فرمائی۔ ڈانٹا کیا؟ فرمایا تمہاری یہ بات اس قدر غلط ہے جس قدر بنی اسرائیل کی بات غلط تھی جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا، ایک قوم کو جب یہ مصر سے آزادی حاصل کر کے دریائے نیل کراس کر کے نکلے تو آگے کسی قوم کو دیکھا کہ وہ کسی بت کے آگے جھکے ہوئے، تو انہوں نے کہا تھا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لهم آلہہ، اے موسیٰ ہمارا کوئی خدا الہ مقرر کر دیں جیسے دیکھیں ان کا الہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری یہ بات بالکل ویسے ہی ہے جیسے بنی اسرائیل نے کہا تھا موسیٰ ہمارا بھی کوئی الہ مقرر کر دیں جیسے ان کا الہ ہے۔ یہ تو ان کو ڈانٹا، تنبیہ کی۔ جب اسلام لے آئے ہیں تو پھر یہ پرانی باتیں کہاں سے آ گئی؟ جیسے وہ کرتے ہیں، جیسے ہم پہلے کرتے تھے، اس کی کوئی نہ کوئی سبیل نکالیں، کوئی نہ کوئی راہ نکالیں۔ جس جاہلیت کو چھوڑ کے آئے، جس کفر کو آپ چھوڑ چکے خاندانی اعتبار سے، نسلی اعتبار سے، آباء و اجداد کو جو اللہ نے توفیق دی اس حساب سے، اب اس جاہلیت کی طرف پلٹنا یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ اور وہ بھی جو نسلی مسلمان ہوں، کوئی نئے نئے ہوں تو اس طرح کی بات ان کے منہ سے نکلے تو کسی حد تک کوئی بات سمجھ آتی ہے تو غلط، لیکن جدی پشتی مسلمان قرآن و حدیث سے گہرا تعلق، دروس، خطبات، مواعظ سننے والے، وہ اس طرح جاہلانہ بات کریں، شرک پر مبنی بات کریں، کفر پر مبنی بات کریں، تو یہ تو ناقابل فہم ہے۔ ایک تو اللہ کے رسول نے ان کو ڈانٹا کہ یہ تمہاری بات معمولی نہیں ہے، یہ تمہاری یہ بات بنو اسرائیل کی بات کے مشابہ ہے، حالانکہ کہاں انہوں نے پورا الہ مانگا تھا ظاہری طور پر، اور کہاں انہوں نے ایک درخت مانگا تھا۔
پھر اس موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان فرمائی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کی، جو آج ہمارا موضوع سخن ہے، کہ تم ہو بہو اپنے سے پہلے لوگوں کی پیروی کرو گے، جس طرح ایک بالشت دوسری بالشت کے برابر۔ پوچھا کیا یہود و نصارہ؟ فرمایا ہاں۔ اس حدیث پر صحیح بخاری کے ایک شارح ہیں ابن بطال، صحیح بخاری کی پوری شرح لکھی انہوں نے، وہ کہتے ہیں اعلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امته ستتبع المحدثات من الامور والبدع والاهواء كما وقع للامم قبلهم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس فرمان میں مستقبل کے حوالے سے یہ خبر دی ہے کہ بدقسمتی سے میری امت وہ بدعات، خواہشات پرستی میں مبتلا ہوگی جس طرح پہلی امتیں بدعات اور خواہش پرستی میں مبتلا ہوتی رہیں۔ یہ خبر۔ اور اگلا جملہ بڑا قابل غور ہے امام ابن بطال شارح بخاری کا، وہ کہتے ہیں کہ وَإِنَّ الدِّينَ إِنَّمَا يَبْقَى قَائِمًا عِنْدَ خَاصَّةٍ مِّنَ النَّاسِ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، بتایا کہ اکثر لوگ محدثات اور بدعات میں مبتلا ہوں گے، اکثر، اور دین حقیقی سچا خالص دین وہ چند مخصوص اور محدود لوگوں میں منحصر ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں یہ مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا کہ اکثر مسلمان ان بدعات اور خواہش پرستی میں مبتلا ہوں گے، خالص دین بہت مخصوص اور محدود لوگوں تک محدود ہو جائے گا۔ اور امام ابن بطال کی یہ بات ایک حدیث شریف کے بالکل مطابق ہے، اور وہ حدیث شریف صحیح مسلم کی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا بدأ الاسلام غریبا وسیعود غریبا فطوبى للغرباء، اسلام کا آغاز ہوا اجنبیت کے ساتھ، کوئی اس کو نہیں جانتا تھا، مسلمانوں کو بھی اور اسلامی تعلیم کو بھی، وہ اوپری اجنبی غیر معروف غیر مانوس تعلیم تھی، ظاہر پورے معاشرے کے معتقدات، اعمال، طور طریقے کے بالکل برعکس تعلیم تھی وہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کا آغاز ہوا اجنبی تھا، پھر اسلام پھیلے گا، لوگ مسلمان ہوں گے، کثرت ہوگی، پھر ایک وقت آئے گا وسیعود غریبا، اسلام پھر اجنبی ہو جائے گا۔ یہی بالکل معنی کہ خالص اسلام محدود خال نظر آئے گا، محدود ترین مخصوص ترین لوگوں میں نظر آئے گا، اور فرمایا فطوبى للغرباء، ان محدود مخصوص لوگوں کے لیے خوشخبری ہو کہ انہوں نے سچے اور خالص دین کو سینے سے لگایا ہوا ہے۔ امام ابن بطال کی یہ توضیح اس حدیث کے عین مطابق ہے۔ اور امام نووی رحمہ اللہ جو شارح مسلم ہے، صحیح مسلم کی شرح لکھی ہے، جو 7ویں صدی ہجری کے اپنے دور کے بہت بڑے محدث تھے، وہ اس حدیث کی شرح میں یہی بات کہتے ہیں جو امام ابن بطال نے کہی، اور ساتھ میں ایک جملہ کہتے ہیں آخر میں وہی وفی ھذا معجزۃ ظاہرۃ لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقد وقع ما اخبر به صلی اللہ علیہ وسلم، اس حدیث شریف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، معجزہ کہ یہ حدیث اللہ کے رسول کا معجزہ ہے۔ کیوں؟ کہ اللہ کے رسول نے جو بات کہی تھی، حالانکہ اس وقت مسلمان بڑے پکے تھے، بڑے مضبوط تھے، مسلمانوں میں شرک اور بدعت کی بلکہ بدعملی اور فسق و فجور نام کی کوئی چیز بھی نہیں تھی، پھر بھی آپ نے یہ خبر دی
تو اس میں معجزہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جو بات آپ نے کہی آج ہو بہو ایسا ہو رہا ہے۔ اور امام نووی میں نے کہا نا کہ یہ 7ویں صدی ہجری کے ہیں، 7ویں صدی ہجری، 667 ہجری میں ان کی وفات ہے۔ یہ 667 ہجری یعنی 7ویں ہجری چل رہی تھی۔ وہ بتاؤ، یہ اس وقت کہہ رہے ہیں کہ جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا آج ویسا ہی ہمیں نظر آ رہا ہے، اور آج تو 15ویں صدی چل رہی ہے۔ آج کے زمانے کو دیکھ لیتے تو کیا کہتے؟ آج کا زمانہ تو ان بدعات میں، خرافات میں، شرکیات میں اور دیگر ہوا پرستی اور فسق و فجور میں بہت آگے نکل چکا ہے، بہت آگے۔ اسلام بالکل اجنبی ہو چکا ہے، سنت بالکل اجنبی ہو چکی ہے۔ سنت کو تھامنے والے، دین کو تھامنے والے محدود سے محدود ہوتے جا رہے ہیں، اور سنت محدود سے محدود ہوتی جا رہی ہے۔ اب یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جب پوچھا گیا آپ سے کہ اس سے مراد یہود و نصارہ ہیں، آپ نے فرمایا یہ نہیں تو کون ہے؟ اگر ہم قرآن کا اور کچھ احادیث کا مطالعہ کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہود و نصارہ کن کن خرابیوں میں مبتلا تھے۔ مذہبی اعتبار سے جھوٹ میں، غلو میں، تحریف میں، تورات اور انجیل کی لفظی معنوی لفظی تعریف، کیونکہ نسخے ہاتھ سے لکھے جاتے تھے، کوئی پرنٹنگ پریسیں نے تو نہیں تھی کہ نسخہ مطبوعے ہوں جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، ہاتھوں سے نسخے تیار کیے جاتے تھے، لفظی تعریف کر دی، یہ تورات ہے، یہ انجیل ہے۔ اب جس کو دی، جس کو دکھایا، اس کو کیا پتا؟ تو لفظی تعریف اور معنوی تعریف کا سلسلہ تو بالکل عام تھا۔ عام معنوی تعریف جانتے ہیں کہ الفاظ تو بالکل صحیح پڑھنا، معنی بھی صحیح کرنا، لیکن مطلب بگاڑ دینا، اسے کہتے ہیں معنوی تعریف۔ یہ تو بہت تھی۔ اور کتمان حق، حق کو چھپانا، کہ عام لوگوں کو تو پتہ نہیں، حق کو چھپانا قرآن میں موجود ہے، وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اللہ نے ڈانٹا یہودیوں کو، تم حق کو جانتے بوجھتے چھپاتے ہو۔ تعریف کا ذکر کیا، یحرفون الکلم عن مواضعہ، کلمات میں تعریف کر دیتے ہیں، لفظی اور معنوی۔ اور بدعات، اہوا پرستی، جیسا کہ حدیث میں ہے کہ وہ 73 اور 72 فرقوں میں بٹ گئے، تو یہ بدعات اعتقادی اور عملی، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے فرقوں کی کثرت بتا کے بتایا کہ بدعات میں اعتقادی اور عملی میں مبتلا ہوں گے۔ اور وہ حدیث تو آپ شاید اس منبر سے سینکڑوں دفعہ سن چکے ہیں، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم وصالحہم مساجد۔ یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت کہ انہوں نے اپنے نبیوں اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا۔ یہ شرکیات، تو یہ ان کی خرابیاں کہہ لیں، برائیاں کہہ لیں تھیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم ہو بہو ان کے طور طریقوں کی پیروی کرو گے۔ آج یہ ساری خرابیاں پورے زور شور سے پائی گئی۔ ابھی محرم گزرے، محرم کی بدعات جو ہر سال عروج پہ پہنچتی ہیں، اور اس سال تو سب کا سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے۔ ایران میں ہونے والی ساری بدعات اور خرافات
پورا تماشا سوشل میڈیا پہ. یہ بدعات، یہ وہی بدعات ہیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہود و نصارہ کے نقش قدم پہ چلو گے. بڑے عروج پر ہے. قرآن کا ایک اور مقام پڑھتا ہوں جس میں واضح طور پر ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ تم یہود و نصارہ کے نقش قدم پہ چلو گے. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں ہمیں یہود و نصارہ کے نقش قدم سے دور رہنے، اجتناب کرنے، بچنے کی تاکید ہی نہیں بلکہ ہمیں دعا سکھا رہا ہے. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہ دعا سکھائی سورۃ فاتحہ جو پورے قرآن کا خلاصہ ہے. ساری قرآن کی دعاؤں میں سے اس دعا کو اللہ نے یہاں شامل کیا ہے. یا اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا، تیرے انعام یافتہ لوگوں کی راہ. اور انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. یا اللہ مغضوب علیہم کی راہ پہ نہ چلانا، گمراہ لوگوں کی راہ پہ نہ چلانا. ہم بتا چکے ہیں جامع ترمذی کی مرفوع حدیث کے مطابق مغضوب علیہم غضب یافتہ لوگ، اللہ کے غضب کا شکار لوگ یہودی اور گمراہ لوگ عیسائی. یہودیوں میں فسق و فجور زیادہ تھا بنسبت بدعات کے، عیسائیوں میں بدعات زیادہ تھی بنسبت فسق و فجور کے. اس لیے الگ الگ الفاظ ذکر کیے. حکم ہمیں یہ ہے اور دعا بھی یہ کرتے ہیں، لیکن کرتے کیا ہے؟ اس کے خلاف اسلامی تعلیمات کو چھوڑ کے چن چن کے گمراہ قوموں کے طور طریقوں کو اختیار کرتے ہیں. چن چن کے اس قدر یہ وبا آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطرے سے آگاہ کیا کہ بہت سارے لوگ اس میں مبتلا ہو جائیں گے. اور اشارہ ہے، آگے میں بتاؤں گا آخر میں، لیکن یہاں اشارہ کر دیتا ہوں. اشارہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ تم اس روش سے بچنا. خیر، ایک اور بات، یہ یہود و نصارہ کا نام، لیکن یہ بات صرف یہود و نصارہ کے ساتھ خاص نہیں. جیسے میں نے بتایا پیچھے، فارس روم جو اس وقت کی ترقی یافتہ ترقی پذیر مملکتیں تھیں، بہت بڑی حکومتیں تھیں، مادیت اور دنیا پرستی کا فسق و فجور کا شکار تھیں، ان کا بھی نام لیا. ایک بات. اور دوسری بات، یہ صرف پہلے دور کی قوموں کے متعلق بات نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ جس قوم سے واسطہ پڑے گا، غیر اسلامی قومیں، یہود و نصارہ ہوں یا عام ملحدین ہوں یا دوسرے کوئی باطل مذاہب والے ہوں جیسے ہندو مت، بدھ مت وغیرہ ہے، جن سے یہ مسلمان ملیں گے، دیکھیں گے، قربت ہوگی، واسطہ ہوگا، تو بدقسمتی سے یہ مسلمان ان سے متاثر ہو کے ان کا تشبہ اختیار کریں گے، مشابہت اختیار کریں گے. یہ تو بڑا اچھا ہے یار، یہ محبت کا کیسا زبردست طریقہ ہے، یہ غم کا کیسے زبردست طریقہ ہے، یہ اللہ کو منانے کا کیسے سہل طریقہ ہے یا کیسے مشکل طریقہ ہے، وہ اس پہلو سے دیکھیں گے. نالائکی کی حد دیکھو، تمہارے پاس خالص موتی موجود ہیں اور تم مٹی کے ان ٹھیکروں کو وہ سونا اور چاندی اور موتی اور جواہرات سمجھ کے قبول کر رہے ہو. لیکن ایسا ہو رہا ہے اور ہوگا. تو یہ بات صرف یہود و نصارہ کے لیے نہیں ہے، پہلی قوموں کے لیے بھی، ان کے علاوہ کے لیے بھی، اور دنیا بھر میں پائے جانے والے تمام باطل مذاہب کے لیے بھی اور تمام باطل طریقوں کے لیے بھی ہے کہ مسلمان ان سے متاثر ہوں. کوئی کسی سے متاثر ہوتا ہے دنیا پرستی میں
اور کوئی ان سے متاثر ہوتا ہے ان کی شرکیات اور بدعات اور مذہب کے نام پر ان کے طور طریقوں پر. سبحان اللہ. اسی وجہ سے دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کفار کی دوستی سے روکا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا، ایمان والو کافروں کو دوست نہ بنانا، من دون المؤمنین، مومنوں کو چھوڑ کر. اور جس کسی نے مومنوں کے بجائے کافروں کو دوست بنایا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی شمار نہیں ہے، کسی کھاتے میں ہے ہی نہیں ہے. مسلمان ہو کے کافروں سے دوستی، مسلمان ہو کے کافروں کے طور طریقوں سے تعلق. ہمارے معاشرے میں جو قبر پرستی ہے، قبر پرستی سے جڑی ہوئی پیری مریدی ہے، پیر پرستی ہے، یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہی یہود و نصارہ کی مشابہت ہی تو ہے نا. یہ کیا ہیں؟ آج کے مسلمان اپنے پیروں کے ساتھ وہ تعلق اختیار نہیں کرتے جو ہندو اپنے پنڈتوں کے ساتھ اختیار کرتے ہیں. نہیں کرتے کیا؟ آج کے مسلمان اپنی بزرگوں کی قبروں پر وہ معاملہ نہیں کرتے جو ہندو اپنے بتوں کے سامنے اختیار کرتے ہیں. مشابہت ہے کہ نہیں؟ ان کے طور طریقے ہیں کہ نہیں؟ اور روافض کی تو محرم کی بہت ساری بدعات، تعزیہ داری، یہ تو ہو بہو ہندوانہ رسومات و عادات اور ان کے مذہبی معاملات کے بالکل مطابق ہے، جسے عام مسلمان سمجھتا ہے محبت آل رسول ہے، غم حسین ہے. یہ نہیں دیکھتا کہ یہ تو غیر اسلامی جو عادات اور طور اطوار ہیں ان کی نقالی ہو رہی ہے، اس طرف کوئی نہیں دیکھتا. جبکہ ایک حدیث میں واضح طور پر ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم سے تشبہ اختیار کرتا ہے یعنی اس کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے. بتاؤ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا شدید فرمان ہے. بلکہ اس سے پہلے آیت بتا چکا ہوں میں، بلکہ ایک اور آیت سن لیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، اس سے بڑا گمراہ کون ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کو تو چھوڑ دیتا ہے اور اپنی خواہشات پہ چلتا ہے، یہ کسی اور کی خواہشات پہ چلتا ہے. اللہ فرماتا ہے اس سے بڑی کوئی گمراہی ہے؟ اللہ نے ہدایت بھیجی، دین بھیجا، شریعت بھیجی، اس کو ایک طرف رکھ دیا، پس پش ڈال دیا. یہود و نصارہ، ہندو، بدھ مت، ادھر ادھر کی قومیں، ان کے طریقے یا جو دل میں چاہا وہ کرتے رہے. تھوڑا سا یہ موضوع دوبارہ ریپیٹ ہو رہا ہے. گزشتہ محرم کے جمعے بھی اسی مناسبت سے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ جو ان بدعات سے دل کو دکھ پہنچا ہے، جو ذہنی اذیت پہنچی ہے، جو صدمہ پہنچا ہے، جو افسوس پہنچا ہے، وہ اس قدر زیادہ ہے کہ جس قدر بھی اس موضوع کی مناسبت سے عرض کرو اور ان بدعات اور شرکیات کا رد کرو وہ کم ہے. جیسے میں نے عرض کیا نا، یہ روز بروز یہ ساری خرابیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. گمراہی کی بنیاد کیا ہے؟ گمراہی کا سر چشمہ کیا ہے؟ یہی جو میں نے ابھی آپ کے سامنے آیت پڑھی، اسی کو بنیاد بنا لے، اسی میں موجود ہے. ومن اضل، اس سے بڑا گمراہ کون ہے؟ جو اپنی خواہشات پہ چلتا ہے اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کو چھوڑنا، اس سر چشمہ ہدایت کو چھوڑنا، یہی گمراہی کی بنیاد ہے. کتاب و سنت کو چھوڑنا، اور کتاب و سنت کو چھوڑنے والوں میں روافض اور اہل تشیع سب سے آگے ہیں. اس قرآن کو حقیقی قرآن نہیں سمجھتے، اس سے بڑھ کر قرآن کو چھوڑنا کیا ہوگا. اور ہماری جو مسلمانوں کی احادیث ہیں، بخاری، مسلم، صحیح ستہ، ان کو بالکل نہیں مانتے تو باقی کیا بچا؟
جب قرآن اور حدیث ان کے مذہب کی بنیاد ہی نہیں ہے تو وہ قوم اگر گمراہ نہیں تو دنیا میں پھر کون گمراہ ہے؟ مجھے ذرا یہ سمجھائیں تو صحیح۔ اللہ اکبر۔ آخری بات جو میں عرض کر رہا تھا کہ میں یہ بتاؤں گا کہ اللہ کے رسول نے یہ خبر کیوں دی۔ دوسرے خطبے میں ہم مختصر بات چند منٹوں کی ہے وہ عرض کریں گے۔ بہرحال یہ ایک دلی جذبات ہیں، شرک اور بدعت کو دیکھ دیکھ کے، سن سن کے، جان جان کے، جو طبیعت پراگندہ ہے اور جو ایک دل میں بے چینی اور بے قراری ہے، اور یقیناً پھر وہ لوگ جو پوری طرح کتاب و سنت سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، تعلق نہیں ہے صحیح معنوں میں، وہ کس قدر اس شرک اور بدعت سے متاثر ہوں گے۔ پھر ہم اپنا فرائض منصبی سمجھتے ہیں کہ ان امور پہ کھل کے بیان کریں اور بار بار بیان کریں تاکہ آپ لوگ اللہ کے فضل و کرم سے ان گمراہیوں سے بچ جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت پر قائم رکھے اور گمراہیوں سے محفوظ رکھے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ یہ نقطہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقبل میں ہونے والی شرکیات، کفریات، خواہش پرستی، فسق و فجور کی خبریں کیوں دی ہیں، ہم پہلے بھی کبھی بیان کر چکے ہیں، لیکن اس حدیث کی روشنی میں پھر بیان کرتے ہیں۔ اس کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اس فتنے سے آگاہ کرنا ہے، اس فتنے سے آگاہ کرنا ہے کہ یہ فتنہ برپا ہوگا اور مسلمان کتاب و سنت سے دور ہوں گے۔ معنی یہ کہ مسلمانوں اس فتنے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، کتاب و سنت کو چمٹے رہنا، ان گمراہوں سے بچتے رہنا۔ بہت لوگ اس گمراہی کا شکار ہوتے چلے جائیں گے، گمراہی میں پڑتے چلے جائیں گے، چھانٹی ہوتی چلی جائے گی، اور حتیٰ کہ قرب قیامت میں بہت کم لوگ بچیں گے، اور خوش نصیب وہی ہوں گے جو کتاب و سنت پر جمے رہیں گے اور ان گمراہیوں اور شرکیات اور بدعات، بدعملی اور فسق و فجور سے بچے رہیں گے۔ لہذا میرے بھائیوں مجھے کہنے دیں، ہم ہزار کوتاہیوں کا شکار ہیں، بدعملیوں کا بھی شکار ہیں کچھ، لیکن اللہ کی توفیق سے اللہ نے ان کفریات اور شرکیات اور کھلی بدعات سے مجھے اور آپ کو بچایا ہوا ہے۔ اس حدیث کی روح سے بڑے بدبخت ہیں وہ، نالائق اور محروم ہیں وہ لوگ جو کتاب و سنت کی خالص تعلیم کے ہوتے ہوئے بھی، پیارے نبی کی تعلیمات اور اسوہ کے ہوتے ہوئے بھی وہ کافر قوموں کی نکالی کریں یا کسی کی خواہش پہ چلیں یا اپنی خواہش پہ چلیں، نت نئے طریقے ایجاد کریں، اور بڑے خوش بخت و خوش نصیب ہیں وہ
جو آج اس 15ویں صدی میں بھی کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، مبارک ہو آپ لوگوں کو، یہ دین سے تعلق کی جو یہ شکل ہے، کم سے کم جو شرکیات اور بدعات سے آپ لوگ بچے ہوئے ہو، گمراہیوں سے بچے ہوئے ہو، وگرنہ تو ہر طرف گمراہی 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 ہے۔ تو بس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی مقصد ہے کہ تم اپنے آپ کو بچاؤ۔ لوگ گرتے چلے جائیں گے، گمراہی میں چلے جائیں گے، تم کتاب و سنت کو تھامے رکھنا، چاہے شرک اور بدعت اور کفر کے یعنی طوفان چلیں، جکڑ چلیں، آندھیاں چلیں، لیکن تم مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہا تھا، شاید پہلے بھی قریب میں بیان کی تھی، عضو علیہا بالنواجذ، تم سنت کو اپنی داڑھوں میں دبا لینا، داڑھوں میں زور سے ہاتھ چھوٹ سکتا ہے، لیکن دانت میں جو دانت جس پہ چسپاں ہو جائیں، جم جائیں، پھر وہ چیز نہیں چھوٹ سکتی۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو مجھے استقامت عطا فرمائے۔ لمبا وقت نہیں لیتا اعلان کے لیے، کراچی میں گڈاب کے علاقے میں نئی سوسائٹی میں ایک مسجد کے لیے پلاٹ ملا ہے۔ ہمارے شاگرد بیچارے وہ ایک دو ٹیوشنیں پڑھا رہے تھے اور رکشہ چلا رہے تھے، حالانکہ وہ فارغ التحصیل تھے، حافظ تھے۔ ہم نے وہاں سے ان کو متعارف کرایا اور پلاٹ ان کو دلوایا ہے تاکہ یہ لوگ یہ وہاں پر دین کا کام کریں۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ 12.5 لاکھ روپے کا پلاٹ ہے، آپ اس میں تعاون کریں تاکہ یہ ساتھی بھی دین کا کام کریں اور اس علاقے میں بھی مسجد بنے اور توحید و سنت کا کام ہو۔ جزاکم اللہ خیر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم